بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ ایک ایسا زبردست عمل، ایک ایسی زبردست چیز خاص کر ان نوجوانوں کے لیے جو شادی کے خواہش مند ہیں، کیونکہ میں نے ایک وظیفہ بتایا تھا، وہ وظیفہ قدر لمبا تھا، تو مجھے ساتھیوں نے کہا کہ کوئی مختصر چیز ایسی بتائیں کہ جو ہمارے لیے بہترین ثابت ہو اور مجرب ہو اور بہت فائدہ مند ہو۔ تو شادی کے خواہش مند بچے اور بچیاں جو یہ چاہتے ہیں کہ وہ اچھا رشتہ ان کو ملے، اچھا جیون ساتھی ملے، اچھا لائف پارٹنر ملے، تو ان کو یہ ویڈیو آخر تک ضرور سننی چاہیے۔ ان میں سب سے پہلی بات آپ نے جس کا اہتمام کرنا ہے وہ قرآن کا ایک اصول سمجھیے۔ وہ اصول یہ ہے الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ یہ اصول ذہن میں رکھیں ہر وقت کہ اللہ تعالیٰ شان نے پاک عورتوں کے لیے پاک مرد رکھے ہیں، پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں رکھی ہیں۔ یہ قرآن کا اصول ہے، اور ساری بات کی جو لب لباب اور کنکلوژن کہہ لیں اور آپ کہہ لیں کہ سمندر کو ذخیرہ میں بند کرنے کے جو مترادف ہے وہ یہ ایک آیت ہے، ایک آیت کا ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ تو ہمیں اچھا کیسے ہونا ہے؟ ہمیں اچھا ہونا ہے اپنے گناہوں پر توبہ، استغفار، معافی، نماز کا اہتمام کر کے، ذکر کا اہتمام کر کے، اللہ تعالیٰ شان ہو کہ ہاں ہم درود پاک کا اہتمام کریں، تاکہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کے اوپر درود پاک بھیجنا یہ اللہ کو بہت محبوب ہے۔ جو چیز اللہ کو محبوب ہے اللہ آپ کو اپنا محبوب بنا لیں گے۔ سب سے پہلی بات یہ ہم نے اچھا انسان کیسے بننا ہے، معاشرے کا اچھے انسان بننے کے اندر ہم نے نماز کیسے پڑھنی ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں ہمارا جیون، ہمارا ساتھی، ہمارا پارٹنر وہ اچھا انسان ہو، آپ کو اچھا ہونا پڑے گا۔ آپ اچھے نہیں ہیں، آپ کا جیون ساتھی اچھا نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر کسی بڑے کی دعا اگر کسی وقت میں لگ جائے تو وہ میں نہیں کہہ سکتا، لیکن جو رول اور اصول اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں بیان کیے ہیں کہ پاک عورتوں کے لیے ہی پاک مرد ہوں گے، پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں ہوں گی۔ جب انسان گناہ کرتا ہے، آنکھوں کی خیانت کرتا ہے، اور انسان کسی غلط کاری کی طرف جاتا ہے، زنا کی طرف جاتا ہے، یا اور اس کی کسی غلط طرف جاتا ہے، یہ چیزیں ادھار ہوتی ہیں، یہ چیزیں لوٹ کے آپ کے اوپر آتی ہیں۔ آپ کسی کی ماں بہن بیٹی کو دیکھتے ہیں، یہ لوٹ کے آپ کے اوپر آتی ہیں۔ آپ بد نظری کرتے ہیں، یہ لوٹ کے آپ کے اوپر آتی ہیں۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے، اس اصول کو سمجھیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اپنی زندگی میں کچھ چیزیں، جیسے اس میں نماز، قرآن پاک کی تلاوت اور صلاۃ الحاجت دن میں 3 دفعہ، جو جس دن پڑھنا ہو، آسانی ہو، 3 دفعہ صلاۃ الحاجت پڑھیں۔ جو وقت پڑھنے کا ہے، مثال ظہر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، اس وقت ہم صلاۃ الحاجت پڑھ کے اللہ کی ذات سے مانگیں۔ کیوں؟ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام جب بھی کوئی مسئلہ آتا تھا آپ فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ جب تک آپ کا نکاح نہیں ہوتا آپ اس کو عمل کریں۔ میری ویڈیو آخر تک دیکھیے گا، میں آپ کو ایک عمل بتانے والا ہوں، وہ عمل آپ کے لیے بہت کار خیر ہوگا انشاءاللہ۔ 1 مہینے سے پہلے اللہ تعالیٰ شان آپ کو نتیجہ دکھا دیں گے انشاءاللہ، آپ کو رزلٹ نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ تو لفظ چھوٹا سا ہے، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ شان کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اللہ کی صفات میں سے صفات ہے، اس کو آپ نے اس کا اہتمام کرنا ہے، پڑھنا ہے۔ اس کے اندر کیا ہے کہ آپ نے خشوع و خضوع سے وضو کرنا ہے، خشوع و خضوع سے نماز پڑھنی ہے، کیونکہ وضو کا اثر نماز کے اوپر جاتا ہے، اور جتنی نماز کامل ہوتی ہے تو نماز کے بعد اتنے اعمال کیا ہوں گے، اس میں جان ہوگی۔ تو نماز کے بعد، فجر کے بعد بھی آپ نے یا جامعو 11 مرتبہ پڑھنا ہے، ظہر کے بعد یا جامعو 11 مرتبہ، عصر کے بعد یا جامعو 11 مرتبہ، مغرب کے بعد یا جامعو 11 مرتبہ، عشاء کے بعد یا جامعو آپ نے 313 دفعہ پڑھنا ہے۔ یہ ان بزرگوں کا عمل ہے جنہوں نے سالہ سال حدیث روضہ رسول کے پاس بیٹھ کے پڑھائی۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے بیٹھ کے پڑھائی، اور جنت البقیع میں دفن ہوئے۔ یہ ان کا انتہائی مجرب عمل ہے جو وہ بتایا کرتے تھے۔ اس لیے آپ کوشش کریں کہ اس عمل کو دوسروں کو بتائیں، کیونکہ بتایا گیا تھا کہ مجھے مختصر عمل میں یہی ہے کہ یا جامعو اس کا اہتمام کریں۔ انشاءاللہ آپ خود دیکھیں گے کہ 1 مہینے کے اندر آپ کا خود نتائج اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اس لیے دوسروں کو بتائیں، شیئر کریں، صدقہ جاریہ بنیں، تاکہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔